الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وبلغنا وعزیزنا وکریمنا وذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ معروضات عرض کرنے کے قبل ہم اور آپ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گزار، رحمت عالم، نور مجسم، ارواحیں جاں فضا محمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارکہ اقدس میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، میرے ساتھ پڑھی نویت سنت الاعتکاف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا مہینے کی برکتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمائی، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرمائی۔ میرے پیارے، بات در اصل یہ ہے کہ یہ راتوں کا ذکر کیوں ہوا کرتا ہے، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ شب قدر ہو، یہ ایسی مخصوص راتیں آخر ہمیں کیوں میسر ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم ترین راتیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کیوں عطا فرمایا؟ اس کے اوپر اور ان کی افضلیت اور ان کی شان اور رتبے کے تعلق سے، ان کی افضلیت کے تعلق سے ہم اور آپ یہاں بات کرنے کی تھوڑی سی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت سے پہلے جتنی امتیں جو لوگ گزرے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن جو میری امت تا قیامت تک جہاں میری امت زندگی گزارے گی تو ان کی عمریں کم ہوگی۔ تو میری امت جہاں جن کی زندگی کم ہوگی، عمریں کم ہوگی، تو اپنی مختصر سی زندگی کے اندر زیادہ عبادتیں کیسے کرے، اپنے رب اللہ عز و جل کو راضی کیسے کرے، اپنے قبر کی تیاری کیسے کرے، اپنے حشر کی تیاری کیسے کرے، اپنے آپ کو عذاب نار سے کیسے بچائے، اپنے آپ کو جنت کے حقدار کیسا بنائے، اللہ کا فرما بردار کیسا بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خیال مبارک کی وجہ سے کہ جیسے ہی مصطفیٰ کے قلب کے اندر، جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر یہ تصور پیدا ہوا
کہ میری امت دوسری امتوں سے کم عمریں ہوگی تو یہ زیادہ نیکیاں کیسے کر سکے، زیادہ اپنے رب کو راضی کیسے کر سکے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی رات سے امت مسلمہ کے اوپر احسان فرمایا کہ اے میرے محبوب سن لو، ہم تمہاری امت کے لیے ایک ایسی عظیم و شان رات دے رہے گئے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اگر کوئی اس رات کے اندر جاگ کر اگر ایک رات اگر عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل العالی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ قدر کے اندر، جو ابھی میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہو، اللہ کا کلام کلام الہی کیا فرماتا ہے، ذرا دل کے کانوں سے اس کو سننا۔ اے میرے پیارے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے جس کا خلاصہ کلام یہ گئے کہ بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کی اندر اتارا ہے، رمضان المبارک کی مہینے میں شب قدر کی رات میں ہم نے کلام الہی کو اتارا ہے۔ اور لیلۃ القدر کو تم نے کیا جانا، شب قدر کی افضلیت کو تم نے کیا سمجھا؟ یہ 1000 مہینوں میں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و اعلی رات ہے۔ اس کی شان، اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی پاکی اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مہینوں سے زیادہ اس کے مقام کو حد درجے بلند و بالا کر دیا ہے۔ اور اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات کے اندر، شب قدر کے اندر، اللہ کے معصوم فرشتے تشریف لے آتے گئے آسمانی دنیا کے اندر، زمین کے اوپر، اور صرف ملائکہ تشریف نہیں لے آتے گئے، صرف فرشتے ہی نہیں آتے گئے، بلکہ آپ کے ساتھ میں اللہ آپ کے ساتھ میں جبریل امی بھی تشریف لایا کرتے گئے، اللہ اکبر، اور وہ سلامتی کے ساتھ میں آتے گئے، اور وہ خیر کے ساتھ میں آتے گئے، وہ فلاح کے ساتھ میں آتے گئے، وہ کامیابی کے ساتھ میں آتے گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کی حق میں دعا کرتے گئے، رحمت کی دعا کرتے گئے، بخشش کی دعا کرتے گئے۔ اور یوں ہی نہیں بلکہ ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ وہ فرشتے جو شب قدر کی رات میں جو آتے ہیں، یہاں تک اگر نصیب اور مقدر والا کوئی انسان ہے تو ان کے ساتھ میں مصافحہ بھی فرماتے۔ اللہ کے معصوم فرشتے اس رات کے اندر لوگوں سے اپنے اپنے مقام کے مطابق جن کی شان اور عظمت اس قابل ہے تو ان سے وہ مصافحہ بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اور یہاں سے لوٹنے کے بعد میں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے گئے تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، بتاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو اللہ کے معصوم فرشتے فرماتے، عرض کرتے گئے، عرض گزار ہوتے ہیں، اے مالک، اے اللہ، ہم نے تیرے بندوں کو لیلۃ القدر کے اندر سجدے کی حالت میں پایا، تیرے بندوں کو ہم نے تیرے بندوں کو تسبیح کی حالت میں پایا، قیام کی حالت میں پایا، تیرے بندوں کو ہم نے ان کے ہاتھوں کے اندر کلام الہی کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، ہم نے تیرے بندوں کو اے مالک حقیقی تیری بارگاہ میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، عذاب نار سے آزادی کی بھیک مانگتے ہوئے پایا، ہم نے تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں دعا و استغفار کرتے ہوئے پایا۔ اے اللہ، ہم نے تیرے بندوں کو اپنے اپنے معمولات کو پیش کرتے ہوئے تجھے اپنا مالک معبود برحق کہتے ہوئے جانا، کہتے ہوئے پایا۔ اللہ اللہ
اللہ تبارک و تعالی کہ یہ جب اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ یہ معاملہ پیش کرتے گئے تو مجھے بتاؤ کہ آپ کو اور ہم کو کیا جس رات کے اندر جاگ کر عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ کہ اس رات کے اندر میرے پیارے مجھے بتاؤ کہ رات میں جاگ کر قیام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی رب کے حضور سکون کی چین کی نیند لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس رات میں اٹھ کر اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کے پیارے حبیب جانے صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوان، ذرا غور سے سنیے گا میری اس گفتگو کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں، اگر شب قدر اگر مجھے نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر اگر مجھے مل جائے تو اس رات مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی، عرض گزار ہوتی گئے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے، اے عائشہ، جب اگر تم لیلۃ القدر کو اگر پالو، اگر تمہیں لیلۃ القدر کی رات اگر مل جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمان و رحیم ہے، اور بے شک تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہماری سچی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، تو عفو کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پیغام ارشاد فرما رہے گئے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے سارے زمانے کو، ساری قوم کو، تمام نسلوں کو کہ اے میرے غلاموں سن لو، جب اگر تم لیلۃ القدر کو اگر پالو، لیلۃ القدر اگر تمہیں حاصل ہو جائے تو تمہیں سکون کی نیند، غفلت کی نیند چادر اوڑے بستر کے اوپر سونا نہیں ہے، دیوانوں اور پاگلوں کی طرح غفلت میں رات گزارنی نہیں ہے، آپ کو سوشل میڈیا کی گندگی کے اندر اپنی رات کی تنہائیوں کو ناپاکی کی حالت میں گزارنا نہیں ہے، گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں، ناشکریوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بھیک مانگنا ہے، اپنے آپ کو عذاب نار سے آزاد کرانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اعلیٰ ہے، اللہ کا کلام ارشاد فرمایا۔ اور کیا فرمایا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مقدس کو نازل کیا، اس رات کے اندر اللہ کا کلام اتارا گیا۔ میرے پیارے مجھے بتاؤ کہ جس لیلۃ القدر کے اندر اللہ کریم کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو کلام الہی نازل ہوا، تو وہ ہمارا اللہ رب العزت جو سب سے شان اور رتبے والا ہے، جس کی شان اور عظمت سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جو ہمارے نبی، جو سارے نبیوں کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کے اوپر جو کتاب کلام الہی اتری، وہ ساری کتابوں کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، جس کا نام قرآن مقدس ہے۔ میرے پیارے ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا، وہ اللہ کا کلام
قرآن مقدس کیسی شان اور عظمت والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر اپنی اپنی جگہ الگ الگ کتابیں گئے, الگ الگ گائیڈیں گئے, الگ الگ ناولیں گئے, الگ الگ ڈکشنریاں گئے, لیکن میرے پیارے یاد رکھو کہ جب کوئی انسان اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب کوئی بندہ اس کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے, چند لمحے اس کا جنون رہتا ہے, چند لمحے انسان کے دل و دماغ کے اندر بسا رہتا ہے, لیکن ایک وقت کے بعد میں جانے کے بعد میں چھوٹی سی ناول جو ہوتی ہے, چھوٹی سی گائیڈ جو ہوتی ہے, جب ایگزام کا وقت قریب آتا ہے, میرے پیارے انسان کو ایک چھوٹا سا سبق بھی یاد نہیں رہ پاتا.